وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتمنی احدکم الموت، تم میں کوئی بندہ اپنی موت کی تمنا نہ کرے۔ موت جب آنی ہے سو آنی ہے، مگر کوئی بندہ لا یتمنی احدکم الموت، اپنی موت کی خود تمنا نہ کرے۔ آگے فرمایا ولا یدعو بہ من قبل ان یاتیہ، نہ ہی کوئی بندہ یہ دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہ یا اللہ میری موت مجھے وقت سے پہلے دے دے۔ مطلب دونوں چیزوں میں ممانت یہ ہے کہ کوئی بندہ موت کی دل دماغ میں خواہش بھی نہ کرے، تمنا بھی نہ کرے، اور موت کے پہلے آنے کی دعا بھی نہ کرے۔ ظاہر یہ فرمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی ضرور حکمت کار فرما ہوگی کہ بندہ کیوں موت کی تمنا نہ کرے۔ دنیا میں جب مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، غربت آتی ہے، تنگیاں ہوتی ہیں، تو بندہ کا سٹیمنا جواب دیتا ہے، تو بندہ ایسا سوچنے پہ یا کہنے پہ مجبور سا ہو جاتا ہے۔ تو آخر آقا علیہ السلام نے موت کی تمنا اور دعا سے کیوں منع فرما دیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں یہ چیز کار فرما ہے کہ بندے کی دو حالتیں ہیں۔ کتنی؟ بندے کی دو حالتیں ہیں، یا تو بندہ ہے نیکوکار اور یا بندہ ہے بد کردار۔ بندہ صالح ہے، صالحیت کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ نیکیاں کر رہا ہے، اگر بد کردار ہے تو یقیناً وہ برائیاں کر رہا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں سرکار نے فرمایا بھی اے بندہ خدا، اگر تو نیک ہے، اگر تو نیکیاں کر رہا ہے، تب بھی موت کی تمنا نہ کر، تب بھی تو موت کی دعا نہ کر، اس لیے کہ زندگی میں تو نیکیوں کا اضافہ ہی تو اپنے نامہ اعمال میں کر رہا ہے، یعنی تیری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، تو موت کی تمنا کیوں کرتا ہے؟ جب اللہ نے اپنی مرضی سے دینی ہے سو دینی ہی ہے، تو اپنی تمنا موت کی نہ کر، کیونکہ تیری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، کوئی بندہ بد کردار ہے، گناہگار ہے، تو فرمایا وہ بھی اپنی موت کی تمنا نہ کرے اور وہ بھی موت کی دعا نہ کرے۔ یا رسول اللہ وہ کیوں نہ کرے؟ فرمایا اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ اسے اگلے ہفتے توبہ کی توفیق دے دے، ہو سکتا ہے اللہ اسے اگلے مہینے توبہ کی توفیق دے دے، ہو سکتا ہے اگلے سال اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے۔ تو بھئی توبہ کے بغیر تو مر گیا تو سراسر خسارے کا سودا ہے، لہذا تو موت کی دعا اور تمنا نہ کر۔ پتہ نہیں کس لمحے اللہ پاک تجھے توبہ کی توفیق دے دے، اس سے تیری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ تو فرمایا کوئی بندہ اپنی موت کی دعا اور تمنا نہ کرے۔ حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے، فرمایا لا یزید المؤمن عمرہ الا خیرا، اور فرمایا مومن کی زندگی میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی۔ تو پھر اس سے مجھے دوسری بات سمجھ آ رہی ہے کہ زندگی میں اور عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ خیر اور نیکی کے علاوہ بندہ مومن کی زندگی میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ مطلب ہے کہ پھر خیر اور نیکی اضافہ کر سکتی ہے، اس کا دوسرا مطلب یہی سمجھایا۔ تو وہ کون سی نیکی ہے جو زندگی میں اضافہ کر سکتی ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں خصوصاً وہ نیکی جو خدمت انسانیت ہے، جس میں انسانیت کی بھلائی ہے، وہ نیکیاں تیری زندگی میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ ویسے احادیث میں موجود ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والا اللہ اس کی زندگی چاہے اپنے کرم سے تو بڑھا دیتا ہے، اور رشتہ دار جو رشتے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تم ان سے بھی رشتے جوڑو، صلہ رحمی کرو، تو اللہ کرم سے چاہے تو اس نیکی کے بدلے میں بھی تیری عمر بڑھ سکتی ہے۔ بالخصوص اوور آل انسانیت کی خدمت، اللہ کی مخلوق اور امت مصطفیٰ کی جو خدمت ہے، یہ بھی عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ بہت ساری مثالوں کے باوجود ایک بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ سلطان محمود غزنوی، جس کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، اس کا ایک وزیر تھا ایاز، جو چلتا پھرتا آیا تھا
ملاقات ہوئی، اس نے کوئی دنائی والی باتیں کی، سلطان محمود متاثر ہو گیا، اس نے اس کو اپنے قرب خاص میں رکھ لیا۔ ہر مہینے ہر ہفتے اس کے عہدے میں ترقی ہوتی چلی گئی، کیونکہ وہ دانا آدمی تھا، دانشور آدمی تھا، اس کی باتیں دانائی سے معمور ہوتی تھیں، تو بادشاہ اس کو پروموٹ کرتا چلا گیا۔ المختصراً اس نے اس کو اوپر کرتے کرتے وزارت خزانہ عطا کر دی، یعنی فنانس منسٹر بنا دیا۔ جب اس کے پاس وزارت خزانہ آئی تو اس کے بعد اس نے غرباء کو، خلق خدا کو، مجبوروں کو، مساکین کو سرکاری طور پہ، ریاستی طور پہ قرضوں کا اجرا شروع کر دیا، قرضے دینے شروع کر دیے، اور شرط یہ رکھتا تھا کہ یہ قرضہ تب واپس کرنا پڑے گا جب بادشاہ فوت ہو جائے گا۔ تو حاسدین جو تھے اس کے، جنہوں نے دیکھا یہ کل آیا ہے اور بادشاہ نے اس کو وزارت خزانہ تک پہنچا دیا ہے، انہوں نے بادشاہ کے کان بھرے کہ سلطان محمود تو اس پر شفقت کرتا چلے جا رہا ہے، اور یہ تو تیری موت کا سوداگر ہے، تیری موت کی شرط پر سودے کرتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ اس نے کہا جی غرباء کو قرضے دیتا ہے، مگر ساتھ شرط یہ رکھتا ہے کہ قرضہ تب واپس کرنا ہے جب بادشاہ فوت ہوگا، تو وہ تو تیری موت کا سوداگر بنا کھڑا ہے۔ بادشاہ نے فوراً ایاز کو طلب فرمایا اور کہا کہ اب تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں اوپر ہوتے ہوتے وزارت خزانہ پہ آ گیا ہوں، اب بادشاہ فوت ہو جائے اور میں بادشاہی کی سیٹ پہ قبضہ کر لوں، یہ چاہتا ہے کہ غرباء کو اس شرط پر تو قرضے دیتا ہے؟ اس نے کہا جناب اللہ آپ کو قائم و دائم رکھے، میں اسی شرط پہ غرباء کو قرضے دیتا ہوں۔ پوچھا آخر پھر کیوں؟ اس نے کہا جناب حاسدین کہتے ہیں میں تمہاری موت چاہتا ہوں، جبکہ میں تمہاری زندگی چاہتا ہوں، تمہاری حیاتی چاہتا ہوں۔ پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا سر وہ ایسے کہ جب غرباء قرضہ لے جاتے ہیں تو وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں کب ہوتے ہیں؟ تو وہ تو واپس کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوتے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، مولا کرم کرنا کہیں بادشاہ فوت نہ ہو جائے، اللہ مہربانی کرنا کہیں بادشاہ مر نہ جائے۔ تو جب غرباء و مساکین ہاتھ اٹھا کے تمہاری زندگی کی دعا کریں گے تو یہ کیسے ہوگا کہ اللہ کرم نہ فرمائے اور ان کی دعاؤں کو شرف قبول نہ عطا فرمائے، اور تجھے حیات لمبی، حیات طویل حیات اور لمبی حیاتی اللہ تجھے کیوں نہ عطا فرمائے گا؟ تو دوستان اکرامی حدیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ نیکی اور خیر، خصوصاً وہ بھی جو خدمت انسانیت سے عبارت ہو، ایسی نیکیاں بندے کی حیاتی میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق